السلام علیکم، میں فرحان یامین ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج بہت اہم جو خبر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، جس کی ایف آئی آر نیچے چل رہی ہے۔ یہ ایف آئی آر لاہور کے تھانہ ریس کورس میں درج ہوئی ہے اور ایک سینئر سول جو بیوروکریٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر 376 یعنی زنا بالجبر کا الزام لگایا گیا۔ ایف آئی آر کے اندر جو متن استعمال کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عثمہ نامی ایک خاتون ہے جس نے یہ مقدمہ درج کروایا، اور جو واقعہ ہے وہ لاہور جیم خانہ کے اندر کمرہ نمبر 59 میں پیش آیا۔ ایف آئی آر کے متن میں یہ بتایا گیا ہے کہ عثمہ اور جو سینئر بیوروکریٹ ہیں طارق محمود، ان کے درمیان دوستانہ تعلقات تھا، جبکہ جو طارق محمود ہے ان کی جانب سے جو عثمہ ہے اسے کہا گیا تھا کہ آپ کے کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو تو وہ آپ میرے پاس لے کر آیا کریں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دوستوں کا بھی کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو آپ میرے پاس لائیں، نہ صرف میں نوکری کروا کے دوں گا آپ کی بلکہ آپ کو آپ کی دوستی کے بھی اور دیگر جو کام ہیں وہ بھی آپ کو کر دوں گا۔ اس ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو عثمہ خاتون ہے وہ سبززار کی رہائشی ہے اور یہ اپنی بہن کے گھر میں، ستیلی بہن کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے ایف آئی آر کے متن کے مطابق وہ دونوں کے درمیان ہوا ہے، جس کے بعد کیونکہ سینئر بیوروکریٹس طارق محمود اور عثمہ کے درمیان اچھا دوستانہ تعلقات تھا تو دونوں اس نے طارق محمود سے رابطہ کیا اور اسے تمام تر جو حقائق ہیں وہ بتایا ہے۔ یہ شادی شدہ خاتون ہے، انس ان کے شوہر کا نام ہے۔ تو ایف آئی آر میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو خاتون ہے عثمہ ان کی گاڑی میں بیٹھتی ہے، کرولا میرا خیال ہے گولڈن رنگ کی ایف آئی آر میں بتایا ہوا ہے، تو وہ انہیں لے جا کے پہلے بحریہ ٹاؤن لے کر جاتا ہے، اس کے علاوہ مختلف ہوٹلز کے اندر کھانا وغیرہ اور آؤٹنگ کرواتا ہے۔ اس درمیان دونوں جو عثمہ ہیں اور طارق جو بیوروکریٹ ہیں ان کی گاڑی کے درمیان مختلف گفتگو بھی ہوتی ہے، جس کے درمیان وہ عثمہ کو مزید اعتماد میں لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان کو بہترین قسم کی رہائش فراہم کی جائے گی ان کی جانب سے، بلکہ جو نوکری کے حوالے سے ان کے مسائل ہیں اور زندگی کے اندر مختلف جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی سالو کرنے کے لیے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے۔ یہ بات ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے اور بحریہ ٹاؤن سے چلتے چلتے کھانا کھانے کے بعد عثمہ کو کیونکہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہو جاتی ہے تو عثمہ کہتی ہے کہ اب میں رکوں گی کہاں، تو وہ کہتے ہیں جی رہائش کا میں نے آپ کا بندوبست کیا ہوا ہے، میں آپ کو جیم خانے کے اندر رہائشی دے دوں گا۔ تو عثمہ اس بات پر کہتی ہے کہ میرے پاس تو جیم خانے کا شناختی کارڈ، جیم خانے کی نام ممبرشپ ہے اور گھر سے جس وقت میں نکلی تھی تو اس وقت میں اپنا شناختی کارڈ بھی لے کے نہیں آئی تھی۔ تو جو طارق محمود ہے وہ عثمہ کو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جیم خانے کے اندر تمام تر جو عملہ ہے میرا جاننے والا، بے فکر ہے، میں آپ کو کمرہ الاٹ کروا دوں گا، جتنے دن آپ کا باہر کی دیگر جگہ کے اوپر میں رہائش ارینج نہیں کر سکتا تو آپ وہاں بے فکر ہو کے رہیے گا۔ یہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے جیم خانے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جیم خانہ لاہور کا وہی ہے جو کچھ دن پہلے پنجاب اسمبلی کے اندر جس کی بازگشت سنائی دی گئی تھی اور اس کا کرایہ 7 روپے بتایا گیا تھا، تو وہاں لے جا کے کمرہ نمبر 59 میں عثمہ کو لے جا کے ٹھہرایا جاتا ہے، کچھ دیر آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ اس گفتگو کے بعد جو طارق محمود ہے ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، زنا بالجبر کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے بعد جس وقت وہ زنا بالجبر کر لیتے ہیں تو عثمہ جو قریبی تھانہ ہے ریس کورس وہاں پر رابطہ کرتی ہیں، تمام تر جو حقائق ہیں وہ بتاتی ہیں اور ان کے خلاف ایک ایف آئی آر جو مقدمہ ہے وہ درج کروا دیتی ہے 376 کا۔ یہ مقدمہ بھی جو اے ایس آئی کی مدعیت، اے ایس آئی ہے وہ جو متاثرہ خاتون ہے عثمہ ان کی مدعیت میں درج کر لیا جاتا ہے۔ اب آتا ہے ٹوسٹ، یہاں پر مقدمہ جیسے کیسے درج کر لیا گیا کیونکہ مقدمہ درج ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تفتیش ٹیم کے اندر اس کو ڈائیورٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک لفظ استعمال کیا لاہور جیم خانہ، تو یہ جو تمام تر جو بیوروکریٹ ہیں جو لاہور اور لاہور کے ارد گرد میں تعینات ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ بہت ساری قصے کہانیاں یہاں پر مشہور ہیں جس کے اندر شراب اور شباب کی محفلوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ اب تک کسی قسم کی کوئی ویڈیوز ایسی سامنے نہیں آئی ہے جیم خانے کے اندر سے۔ اگر آ بھی گئی ہیں تو میری نظر سے نہیں گزری، آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی۔ تاہم اس کیس کی تفتیش کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ طارق محمود سینئر بیوروکریٹ ہے۔ اس سے قبل میں 2 کیس آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جو تجزیہ ہے وہ پیش کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہوگا کیا۔ ایک کیس ایس ایس پی ویسٹ کا 5 سال قبل
انہوں نے ایک گھر کے اندر ناجائز ریڈ کی، کیونکہ ان کے جو ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس خاتون کے اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور علیحدگی ایک تک بات پہنچ چکی تھی، اور یہ جو علیحدگی ہے اس وقت لاہور کے اندر تعینات حفیظ الرحمان بگٹی کی وجہ سے ہوئی تھی، جو کہ گاڑی کے اندر اس خاتون کے ساتھ موجود تھے، اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، میڈیا نے بھی چلائی تھی۔ تو انہوں نے ایس ایس پی جو بگٹی ہے صاحب حفیظ الرحمان بگٹی جو کہ اس وقت ایس ایس پی ویسٹ ہے، انہوں نے ان کے ریڈ کیا تھا ناجائز، بعد میں تمام تر جو انکوائریز ہیں ان کے خلاف ہوئی تھی، اور اب کچھ روز قبل ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا، لیکن جو ان کے ساتھ دیگر لوگ تھے، جو لوور رینک کے لوگ تھے، ان کی تو تفتیش کی جا رہی ہے، انہوں نے بیلز بھی لیے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تگڑے سی ایس پی ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ اس وقت تک سخت آرڈر سی سی پی او کی جانب سے نہیں دیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے تاکہ تفتیش ان سے کی جا سکے، نہ ہی گرفتاری کا آرڈر کیے گئے ہیں۔ عمومی طور پر اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے تو پنجاب پولیس گھر کے اندر گھس جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال تھانہ نواب ٹاؤن کے اندر ریڈ ہے، جو بعد میں جعلی ثابت ہوئی تھی، ساہیوال کی ٹیم نے ریڈ کی تھی، اس کے اندر وہ بیچارہ ایک تاجر مارا گیا تھا، جسے بعد میں لاہور پولیس نے ڈاکو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسرا کیس نور الامین مینگل کا جو سیکرٹری داخل ہے، اس کیس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ان کی سابقہ اہلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے نور الامین مینگل نے پولیس کا استعمال کیا۔ جو لوگ ان کے رات کو 3 بجے ایک خاتون کو ہراس کرنے ان کے گھر کے اوپر پہنچے ہیں، ان کی درخواست کے اوپر جو لاہور پولیس ہے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان 2 کیس کے اندر کہ کس طرح جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنے ہی جو لوگ ہیں انہیں شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس کیس کے اندر بھی یقینی طور پر یہی ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، طارق محمود، ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ جو جم خانے کے کیمرے ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل نہیں کی گئی ہے۔ تفتیش کو سلو رکھا جا رہا ہے اور ڈیلے کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے نام بھی پتہ ہے اس کے، پولیس کا اعلیٰ افسر کوئی بھی جو ہے، لیکن وہ مزید بھی جس وقت تک چیزیں سامنے نہیں آتی آپ کو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اس کیس کو مزید بھی اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے۔ تو نہ انہیں گرفتار کیا گیا، نہ ہی ان کا سی سی ٹی وی جم خانے کا حاصل کیا گیا، نہ ہی سیکیورٹی گارڈز کی جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے گئے۔ بحریہ ٹاؤن جہاں انہوں نے کھانا کھایا، جس ہوٹل میں کھانا کھایا، وہاں کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تفتیشی کو کسی نہ کسی کا پریشر ہے کہ تفتیش نہیں کرنی ہے، بے شک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تینوں کیسز کے اندر کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہوں، پولیس کے ہوں پی ایس پی، چاہے وہ سی ایس پی ہوں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے گی، بلکہ یہ قانون سے بالا تر ہے۔ ان کے خلاف چاہے کرپشن کے چارجز ہوں، چاہے ان کے خلاف اختیارات سے تجاوزات کا مسئلہ ہو، یا کسی کو ہراس کرنے کا ہو، قانون ان کو گرفت میں نہیں لا سکتا۔ 376 کی جو یہ خاتون ایف آئی آر درج کروانے میں کامیاب ہوگی، یقینی اگر یہ اسٹوری کا دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے کہ عظمیٰ نے بلیک میل کرنے کے لیے تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پٹ اپ کی ہوں، لیکن بھائی میڈیکل تو ہوگا، چیزیں تو سامنے آئیں گی۔ اس وقت تک چیزیں سامنے نہیں آئیں گی، آپ تفتیش نہیں ہونے دیں گے تو کیسے معاملات چلیں گے؟ آپ پروٹیکٹ کریں گے، گرفتار نہیں کریں گے، سیمپلز نہیں لینے دیں گے فورنزک کے لیے، تو یہ تمام تر چیزیں مشکوک ہوتی جائیں گی، اور جو انفارمیشن دینے والے وہ تو یہی کہیں گے کہ کسی بھی قسم کی کوئی تفتیش نہیں ہو رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ دیگر 2 کیسز کی طرح مٹی پاؤ کی پالیسی اس کیس کے اندر بھی جو پولیس کے اعلیٰ افسر ہے اس کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مٹی پاؤ اس کو بھی، اور کوشش کرو کہ اس کیس کے اندر سے انہیں کسی طرح نکالا جائے۔ لیکن خاتون بڑی تکڑی ہے، جو ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے، وہ مزید بھی آگے پرسو کرے گی، اور پولیس کی جو ناقد تفتیش ہے وہ تو ملزم کو فائدہ دے گی، لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی ہے اور جونیئر جو لوگ ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ کام نہیں کرتے ہیں، جونیئر لوگ تو پھنس جاتے ہیں، یہ سینئر لوگ کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی؟ تو یہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے۔ اس کیس کے حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔